وہ اس کو کر دینا تھا نا، وہ بند ہو جاتا. شروع گئے. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم وآلہ الطیبین والطاہرین وصحابہ مہدیین النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل ونعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. آج کل میں عرض کر رہا تھا ابھی کہ نوجوانوں کے اندر بہت سستی ہے، اور سستی جو وہ چیز ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں مانے ہے. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے اس سے پناہ مانگی ہے. یہ جو میں نے دعا پہلے پڑھی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں غم سے اور دکھ اور پریشانی سے. وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، اور میں پناہ مانگتا ہوں عاجزی سے اور سستی سے. وَنَعُوذُ بِكَ مِنَ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن ونعوذ بک من العجز والکسل ونعوذ بک من الجبن والبخل، اور پناہ مانگتا ہوں بھوک سے اور بخل سے. ونعوذ بک من غلبۃ الدین، اور پناہ مانگتا ہوں قرضے کی غلبے سے، زیادہ میرے پہ قرضہ چڑھ جائے. وقہر الرجال، اور کسی مرد کے کسی آدمی کے غصے سے اور اس سے آدمی دب جائے. تو عجز جو کہا ہے وہ عاجزی وہ نہیں جو اللہ کے آگے ہے. عاجزی کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز سے مغلوب ہو جائے، کسی ظالم کے زیر اثر آ جائے کہ بے بس ہو جائے، وہ عاجزی. وہ جو دوسری انکساری ہے عاجزی، وہ تو مطلوب اور مقصود ہے، لیکن وہ اللہ کے آگے ہے. تو یہ جو کسل ہے، سستی کہ کسل مندی، اسے کیا معنی ہے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ ایک انسان کے اندر اللہ نے قوت ارادی رکھی ہے، اور ایک کام کرنے کا اندیا دل میں پیدا ہوتا ہے، ابھرتا ہے، ایک سپارک سا نکلتا ہے، جس ارادے کے پیچھے چل کے یہ کام چلتا ہے، کام کرتا ہے. وہ ارادہ اور وہ کوشش اس کے لیے اکثیر ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے آپ کے دل میں الہام کر دیا، ڈال دیا کیا؟ فجور کا مطلب کیا ہے؟ فسق و فجور. فسق کیا ہے؟ گناہ کبیرہ، اللہ کی صریح نافرمانی. اور اگر وہ نافرمانی اعلانیہ طور پہ ہونے لگے تو اس کو فجور کہتے ہیں. تو اللہ کی نافرمانی اور حق بات کو چھوڑنا اور شیطان کے راستے پر چلنا، یہ بھی دل میں ڈال دیا. وَتَقْوَاهَا، اور خدا کے خوف اور ڈر اور اس کی محبت اور اس کی ناراضگی کے اندیشے کے پیش نظر گناہوں کو چھوڑ دینا، یہ تقویٰ ہے. یہ دونوں چیزیں دل میں ڈال دیں، دونوں راستے دکھا دیے. قد افلح من زکاہا، تو کامیاب وہ ہو جائے گا جس نے اپنے اندر دل کی صفائی کر لی، تزکیہ کر لی، کامیاب وہ ہوگا. راستے اللہ نے دونوں دکھا دی. تو جب ایک موقع آتا ہے کو کام کرنے کا سامنے، تو اس وقت انسان کے دل کے اندر سے دو شگوفے پھوٹتے ہیں. اذان سنی تو اب دو چیزیں پیدا ہوئیں. ایک یہ ہے کہ لیٹا رہے، آرام کر لے، تھکاوٹ ہے، نہ اٹھ، یہ اندر ایک چلی. ایک ہے کہ اٹھ، نماز پڑھ، شاید تیری زندگی کی آخری نماز ہو، اللہ ناراض ہو جائے گا، اللہ بلائے تو نہیں جائے گا، افسر کی کال ہو جائے فوراً اٹھ جائے گا، یہ تو شرک ہے. ایک اندر وار آف ورڈز، اندر کھچڑی. اب اس موقع پہ وہ تھوڑی سی ہمت کرنی ہے، وہ چستی کرنی ہے کہ اس خواہش کو جو اس وقت ابھر رہی تھی برائی کی، سستی کی، اس کو دبا کے اٹھ کے بیٹھ جانا ہے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے بستر چھوڑ دینا.
بس یہ چیز ہی انسان کا اختیار ہے، اتنا سا انسان کا اختیار ہے کہ وہ اٹھ کے بیٹھ جائے. جب وہ اٹھ کے بیٹھ گیا اب اللہ آگے اس کو توفیق دے گا، اس کے لیے راستہ کھول دے گا کہ آگے پانی مل جائے گا، وضو کر لے گا، نماز پڑھ لے گا، بس آگے سارے مسئلے آسان ہو جائیں گے. اگر اس نے ہمت اور کوشش نہ کی اور جرت نہ کی تو وہ وہاں لیٹا رہ گیا، بس اب آگے اس طرف کو راستہ چل پڑے گا. سویا رہ گیا، نوزت طاری ہو گئی، اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا، شیطان اس کے اوپر حاوی ہو گیا، نفس کبھی ہو گیا. اس نے کہا دیکھا صبح سویرے میں نے کیسی شکست دی ہے تیرے اندر بات. تو یہ جو ہے تصوف، یہ روحانیت، یہ مل بیٹھنا، یہ ذکر کرنا، یہ اہل اللہ کے پاس جانا، یہ سارے کا سارا یہ چیز پیدا کرتا ہے کہ انسان کے اندر ایک سپارک جو ہے اللہ کی فرما برداری کو ابھارنے والا وہ پیدا ہو جاتا ہے کہ واٹ ایور دی